احیاء العلوم سلسلہ نمبر 10 علم کی اہمیت ہمارا موضوع چل رہا تھا، اس کا بھی آج 10واں حصہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ائمہ کے احوال میں سے جو سب سے پہلے ذکر کیا وہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ علم کے حوالے سے نہایت ہی معروف ہستی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بچپن کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی 2 سال کی عمر میں وفات جب پا گئے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو مکہ شریف لے کے آئیں، تو وہاں پر آپ نے علماء کرام کے اجتماعات میں شمولیت اختیار کی اور وہاں سے آپ نے علم دین کو سیکھا۔ علم کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے مکہ شریف کے اندر آپ نے یہ سارا فیض حاصل کیا، اور 15 سال کی عمر کے اندر پھر مکہ شریف کا جو مفتی تھا انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے نا فتویٰ کی ترغیب دی ہے۔ اب اس لحاظ سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو زندگی کا معمول بنایا تھا کہ دین حاصل کرنے کے بعد کس انداز کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو گزارا، دن بھر میں دین کے علوم کو حاصل کرتے، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے، اور رات کے حوالے سے آپ نے رات کے بنائے تھے 3 حصے۔ ایک حصہ جو تھا وہ علم دین کے لیے آپ نے وقف کیا، دوسرا عبادت کے لیے، اور تیسرا نیند کے لیے۔ تو رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دین کے حوالے سے بھی رات کو آپ نے ورک کیا، کام کیا۔ اس کے علاوہ عبادت سے مراد نوافل مراد لے لیں، تسبیحات مراد لے لیں، یہ کام بھی آپ نے رات کو کیے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس لحاظ سے۔ اور تیسرا آرام کے لیے، چونکہ آرام کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اس واسطے آپ کیا کرتے، رات کو ایک حصہ آپ نے آرام کے لیے بھی وقف کر لیا۔ اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی ذوق اگر قرآن مقدس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں نماز میں 60 مرتبہ اللہ کا قرآن جو ہے ختم کیا کرتے تھے، تکمیل قرآن کے حوالے سے 60 مرتبہ۔ اور ایک شاگرد آپ کے فرماتے ہیں کہ آپ رمضان شریف میں روزانہ 1 ختم قرآن کریم کی تکمیل کیا کرتے تھے، روزانہ کی بنا پہ۔ اس حوالے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ۔ اور ایک شاگرد نے آپ کے متعلق بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں نے کئی راتیں گزاری ہیں، آپ کہتے ہیں تقریباً آپ نوافل کے اندر کم از کم 50 آیات قرآن مقدس سے پڑھا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 100 آیات اللہ کے قرآن سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک رکعت کے اندر 100 جو ہے نا آیات قرآن مقدس کی ایک رکعت کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور کم از کم 50 آیات ایک رکعت کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مقدس میں رحمت کا ذکر ہوتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے لیے بھی جمیع مومنین، جمیع مسلمین کے لیے، مسلمات کے لیے، مؤمنات کے لیے کیا کرتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کیا کرتے تھے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ جب کسی آیت کے اندر اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو آپ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کیا کرتے، عذاب سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا بھی خیال فرماتے، ساتھ تمام مسلمانوں کا، اپنی دعائے خیر کے اندر ان کو بھی شریک کیا کرتے تھے، اور جہاں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی ہوتی وہاں پر دوسروں کو بھی کیا کرتے، آپ ان کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا، فرماتے ہیں یہ بدن کو بڑھا دیتا ہے، وزن کو بڑھا دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا یہ کھانا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زیادہ کھانا کھانا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ زیادہ کھانا کھانے سے آپ فرماتے ہیں دنائی جو ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، بدن سست پڑ جاتا ہے، اور دین کے حوالے سے جو علمی ذوق ہوتا ہے انسان کا، اس علمی ذوق سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔
اور آگے آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ عبادت کے لحاظ سے بھی انسان جو ہے نا کمزور پڑ جاتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اور آگے اس لحاظ سے آپ نے کیا فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اللہ کی قسم نہیں اٹھائی، چاہے وہ جھوٹی قسم ہو یا سچی قسم ہو۔ پھر مسائل کے حوالے سے ایک شخص نے جب آپ کی بارگاہ کے اندر مسئلہ پوچھا، آپ خاموش ہو گئے، بار بار پوچھا، حضور آپ اتنے بڑے امام ہیں، مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے اس مسئلے کا نہیں پتہ، اور میرا خاموش رہنا ہی اللہ کی بارگاہ میں ثواب ہے، عبادت ہے۔ تو جب مجھے مسئلے کا نہیں پتہ تو میں تمہیں کیوں غلط مسئلہ بتاؤں؟ اتنی احتیاط دین کے حوالے سے آپ کیے کرتے تھے، کسی کو غلط مسائل نہیں بتاتے تھے۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علم کے امام ہے، اس لحاظ سے انہوں نے دین کو سیکھا، لیکن احتیاط کا یہ عالم ہے کہ اگر آسان سا بھی کوئی شخص مسئلہ پوچھتا اور آپ کے فوراً وہ مسئلہ ذہن کے اندر نہ ہوتا تو آپ ان سے کہا کرتے تھے کہ میں مسئلہ دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر بات کی جائے تو ایک شخص ہے حضرت احمد بن یحییٰ بن وزیر، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار کے اندر نکلے تو وہ شخص کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو بازار کے اندر ایک شخص تھا جو علماء کے خلاف زبان درازی کر رہا تھا، علماء کے خلاف جو ہے باتیں کر رہا تھا، بیہودہ بکواسات کر رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم سے کہا، وہ شخص کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سے کہا کہ تم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس کے اندر شریک نہیں ہیں۔ وہاں پر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو علماء کے خلاف باتیں سنیں اور سننے کا ارادہ کرے، جان بوجھ کے کلمات کو سنے، تو آپ نے کہا کہ وہ انسان سننے والا بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ تو جتنا گناہ علماء کے خلاف باتیں کرنے والوں کو ملے گا، اتنا ہی گناہ ان لوگوں کو ملے گا جو ان کی غلط باتوں کو اپنے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور آگے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا بے وقوف آدمی کون ہے؟ فرمایا بے وقوف آدمی اپنے برتن مطلب اپنے مغز میں سے سب سے بری بات تمہارے برتنوں میں مطلب تمہارے دماغوں میں ڈالنے کی ہرس کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا اگر بے وقوف کی بات اس طرف لوٹا دی جائے، مطلب بے وقوف کی بات کو نہ سنا جائے، آپ فرماتے ہیں کہ لوٹانے والا نہایت ہی نیک بخت انسان ہے۔ بے وقوف بات کرے، اور لوٹانے کا کیا مقصد ہے کہ بندہ بے وقوف کی بات کو نہ سنے۔ آپ فرماتے ہیں بے وقوف کی بات نہ سننے والا اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی نیک بخت انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شمار ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ریاکاری کے متعلق ارشاد فرمایا یہ ایک فتنہ ہے۔ ریاکاری کا کیا مطلب؟ کوئی بھی کار خیر عمل صالح کیا جائے، کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے اور انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میں یہ کام لوگوں کو دکھاوے کی خاطر کر رہا ہوں، مطلب اس کے ذہن کے اندر لوگوں کی جو ہے نا سامنے اپنی عزت بڑھانا مقصود ہو کہ لوگ دیکھیں گے، وہ بلے بلے کریں گے کہ یہ فلاں شخص بڑا نیک ہے۔ لیکن خلوص اس چیز کا نام ہے کہ چاہے کوئی دنیا کا بندہ راضی ہو یا ناراض ہو، کسی دنیا کا کوئی شخص ہمارا عمل دیکھے یا نہ دیکھے، بندے کا ایمان کہتا ہو کہ نہیں تمہارے اس عمل خیر سے، عمل صالح سے رب ذوالجلال جل جلالہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا، یہ ایک خلوص ہے۔ تو لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلوص کا درس دیا اور آپ نے ریاکاری سے منع کیا۔ ریاکاری لوگوں کو دکھا کے عمل نہیں کرنا، وگرنہ اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن بندہ پیش ہوگا تو رب فرمائے گا، فرمایا بندہ مومن دنیا میں تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا جاؤ اسی سے مدد مانگو، تو نے اگر میری رضا کی حصول کے لیے عمل کیا ہوتا تو میں تمہاری مدد کرتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاکاری کے متعلق کیا ارشاد فرمایا یہ ایک فتنہ ہے۔ اور آگے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تمہیں اپنے عمل پر خود پسندی ریاکاری کا ڈر ہو تو فرمایا دیکھو تم کس کی رضا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں خوف ہے تو تم سوچا کرو کہ تم کس کی رضا کو چاہ رہے ہو، کیا دنیا کی کسی فرد کی، دنیا کے کسی افراد کی تم رضا چاہ رہے ہو یا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تم عمل کر رہے ہو۔ اور آگے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے
کیا ایک مرتبہ سوال کیا گیا، ایک شخص وضو کر رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کے پاس سے جب گزرے نا تو آپ نے اس شخص سے نصیحت کی، آپ نے فرمایا بندہ مومن وضو کو ٹھیک طرح کرو۔ اب اس نے کیا کیا، وضو جلدی جلدی ختم کیا، آپ جا رہے تھے، جماعت تھی، ساتھ لوگ بھی تھے، وہ شخص پیچھے پیچھے بھاگتا آیا اور حضرت صاحب سے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بندے نے جو ہے نا سلام کیا۔ سلام کے بعد اس بندے نے کہا جی میں کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں وضو کر رہا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا وضو ٹھیک کرو، آپ عالم دین ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اس بندے نے جب یہ کہا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہوئے۔ فرمایا نوجوان پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اب اس شخص نے کیا کیا، کچھ سوال پوچھے، کہا حضور مجھے علم سکھائیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کی معرفت پا لی، جس نے اس کی حقیقت انداز میں پہچان کر لی، وہ بندہ دنیا کے اندر نجات پا گیا اور آخرت کے اندر بھی نجات پا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے دین کے معاملے میں خوف کیا، احتیاط کی، وہ تباہی سے بچ جائے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں زہد کو اختیار کیا، فرمایا کل بروز محشر قیامت کے دن جب اللہ عز و جل کی طرف سے وہ بندہ ثواب کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا تو وہ اس نوجوان بڑا خوش ہوا، کہا حضور مجھے کچھ اور بھی ارشاد فرمائیے، کچھ اور بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نصیحت کے لحاظ سے 3 باتیں سکھائیں۔ فرمایا جس کے اندر یہ 3 باتیں جمع ہوگی اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں کامل و اکمل ہو جائے گا۔ پہلی بات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور نصیحت اس شخص سے کہی، فرمایا کہ جو نیکی کا حکم دے خود بھی کیا کرے، اس پر عمل کرے، فرمایا وہ نجات پا جائے گا۔ فرمایا دوسری نصیحت، فرمایا جو برائی سے منع کرے اور خود بھی باز رہے، جو برائی سے منع کرے خود بھی باز رہے، وہ بھی نجات پا جائے گا۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی حدود کی کیا کرے، حفاظت کرے، فرمایا کہ اس انداز کے ساتھ کہ جو اللہ نے احکامات نازل کیے بندہ اس کی پابندی کرے، جو اللہ نے حدود بنائی اس کے اندر ہے، حدود کو تجاوز نہ کرے، فرمایا وہ بندہ بھی دنیا اور آخرت کے اندر نجات پا جائے گا۔ اس انداز کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو کیا کی، زیادہ انداز کے ساتھ نصیحتیں کی۔ اور پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک درزی کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر کیا کیا، آپ نے قمیض کو سلوایا، شلوار کو بھی سلوایا۔ اب اس شخص نے کیا کیا، وہ شخص نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذاق بنایا۔ وہ شخص امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام کو نہیں جانتا تھا، مرتبے کو نہیں جانتا تھا، اور اس درزی نے سمجھا کہ بس یہ کوئی عام سا بندہ ہے۔ اس نے کیا کیا، دائیں بازو کی جو آستین تھی نا اس کو زیادہ تنگ کر دیا، جان بوجھ کے اس نے حرکت کی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بائیں بازو کی جو تھی نا آستین، اس کو کیا کر دیا، زیادہ کھلا کر دیا۔ آپ نے جب قمیض کو وصول کیا نا تو آپ نے دیکھا دائیں ہاتھ کی آستین زیادہ تنگ ہے، بائیں ہاتھ کی آستین زیادہ کھلی ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرمایا او درزی اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ جو آستین میری تنگ ہے نا، فرمایا یہ وضو کے لحاظ سے کام دے گی، اور فرمایا کہ یہ جو آستین بائیں تو نے رکھی یا کھلی رکھی، فرمایا کہ یہ کتب رکھنے کے حوالے سے فرمایا کیا یہ زیادہ بہتر رہے گی۔ اور آپ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے، کہتے ہیں اس دوران خلیفہ وقت کا ایک قاصد 10,000 درہم لے کر آیا۔ امام شافعی اسی دکان پر موجود تھے، درزی کی دکان پر موجود تھے۔ تو آپ کی خدمت کے اندر جب اس نے دراہم کو پیش کیا نا تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے کہا، قاصد سے کہا کہ اس میں سے کچھ درہم درزی کی مزدوری دے دو۔ اس شخص نے درزی کی مزدوری جب دی تو قاصد نے درزی کو بتایا کہ یہ وقت کے بہت بڑے جو ہے نا عالم دین ہے، وقت کے بہت بڑے امام ہیں، علماء کی بھی امام ہیں، ان کا نامی اسم گرامی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی ہے ان کا نام۔ جب درزی نے یہ بات سنی تو بڑا ہی پریشان ہوا کہ وقت کے بہت بڑے امام اور علم کے بہت بڑے امام، اور انداز دیکھو کہ میں نے مذاق کے اندر ایسی عجیب انداز میں قمیص بنا کر ان کو دی،
اور ان کی صلہ رحمی دیکھو، ان کی شفقت و محبت دیکھو، ان کا پیار دیکھو کہ اتنے عجیب انداز کے ساتھ میں نے قمیص دی، انہوں نے دعائیں بھی دی ہیں اور میری مزدوری جو ہے وہ بھی انہوں نے مجھے عطا کی ہے۔ امام شافعی وہاں سے چل پڑے، وہ درزی بھاگتا بھاگتا پیچھے آیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں سے لپٹ کر آپ سے معافی مانگتا ہے۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص درزی جس نے آپ کے ساتھ مذاق کیا تھا وہ آپ کے دوستوں کے اندر اصحاب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور دین کے فیوز و برکات سے اس شخص نے کیا کہ اپنے سینے کو مستفیض فرما لیا۔ تو یہ ہے صلہ رحمی۔ علماء حق کا یہ کام بنتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جب کچھ لوگ ایسے معاملات ان کے ساتھ کریں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نبی